Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before starting this lecture, I would like to give you summary of the last lecture. So last lecture میں نے بات کرنا چکی تھی ڈیزائننگ افیکٹو پروڈکٹس کے بارے میں کہ پروڈکٹس کو ڈیزائن کیسے کیے جائیں. سو جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں, وی اسٹارٹیڈ دس کورس اور ہم نے سب سے پہلے چیز پہ فوکس کیا کہ ہم دیکھیں گے بی او پی کی مارکیٹ جو باٹم آف دا پیرامڈ جس میں ہمارا فوکس ہے وہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے, اس کی کیا خصوصیات ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی جو یہ سب چیزیں ہم نے سب سے پہلے اس میں اسٹارٹ کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا بیسٹ پریکٹسز ہے بی او پی کی, اینڈ جب یہ چیزیں اب کلیریفائی ہوتی جا رہی ہیں, پہلا پارٹ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں, پھر ہم دیکھیں کہ وٹ آر دا چیلنجز ان دا بی او پی مارکیٹ, کہ چیلنجز کیا ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں. کسی بھی مارکیٹ فیکشن میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس مارکیٹ سیگمنٹ کے, اور ویسے ہی بی او پی کے بھی کچھ ہمارے چیلنجز ہیں, رسکس ہیں, اور جن کو ہم نے جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر اس کے مطابق اپنے بزنس کرنا ہوتا ہے آگے. سو چیلنجز آر ناٹ دیٹ ایکسٹریم. ایسا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بی او پی مارکیٹ میں بالکل کام ہی نہیں کیا جا سکتا. صرف یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یو شوڈ بی اویئر اباؤٹ یور رسک اینڈ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود یور رسکس. دیٹ واز بینگ ڈن ان دا لاسٹ فیو لیکچرز. ہم نے چیلنجز بھی دیکھے. اس کے بعد ہم جب اس کے بعد وی کیم ٹو پروڈکٹ ڈیزائن. اب فائنلی ہم پروڈکٹ ڈیزائن پہ آ چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکٹ ڈیزائن کیسے کرنا چاہیے, پروڈکٹ ڈیزائن کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اینڈ لاسٹ ٹائم ہم نے جو دیکھا تھا کہ سب سے پہلی بات جو ہونی چاہیے کہ پروڈکٹ بالکل سمپل ہونے چاہیے. سمپل جتنے پروڈکٹس ہوں گے اتنے آپ کے کلائنٹس بھی آپ سے ہیپی ہوں گے, اور آپ کی کاسٹ بھی کم ہوگی. سو کیپ اٹ ویری سمپل. جیسے ہی کوئی چیز کمپلیکس ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی آتی ہے, جو کلائنٹ سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اس چیز کو, اور پھر وہ ہو سکتا ہے وہ چیز لینے کے لیے بھی تیار نہ ہو, وہ پروڈکٹ استعمال کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. So these are few things I wanted to discuss. اور آج بھی ہم وہی ڈسکشن آگے لے کے چلیں گے ڈیزائننگ افیکٹو پروڈکٹس کی, اور اس میں ہم مور ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں آتی ہیں, اور خاص طور پر ہم نے ایک چیز جو دیکھنی ہے کہ انوویشن کا کیا کردار ہے اس سارے پروسیس کے اندر. So again today we'll see products for the BOP market. A warning: disruptive entrants. When mainstream financial service providers ignore large markets, they provide an opening for other players. Disruptive entrants from the non-financial world may step in because they need to ensure that their clients have access to finance for their products. Right, disruptive entrants, right? So اب دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ جب مین اسٹریم فائنینشیل سروس پرووائڈرز اگنور کرتے ہیں بہت بڑی لارج مارکیٹس کو, تو وہ اوپن تو دے پرووائڈ این اوپننگ فار ادر پلیس. وہ بیسکلی دیکھیں مارکیٹ ہے, ڈیمانڈ ہے, تو کوئی نہ کوئی آ کے تو اس ڈیمانڈ کو سرو کرے گا. اب کون کرے گا؟ یہ ڈسٹرپٹیو انٹرنٹس ہوں گے فرام دا نان فائنینشیل ورلڈ, may step in because they need to ensure that their customers have access to finance for their products. Disruptive entrants ہیں وہ نان فائنینشیل ورلڈ سے آئیں گے. فائنینشیل ورلڈ میں اوبیسلی فائنینشیل ورلڈ نے ہم پہلے بھی بات کر کے دیکھ چکے ہیں کہ فائنینشیل ورلڈ نے تو کمپلیٹلی ڈسریگارڈ کیا ہوا تھا بی او پی کو تو ایسا سیکٹر سمجھا جاتا تھا جہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سوچ چینج ہوئی ہے, اور اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں فائنینشیل ورلڈ میں. اب بیسکلی اب باقی سیکٹرز میں اتنی گروتھ رہی نہیں, اور یہی ایک سیکٹر رہ گیا کہ جو گروئنگ ہے. سو اس لیے اب فائنینشیل سیکٹر کی ایک مجبوری بھی بن گئی ہے کہ ان سیکٹر میں پینٹریٹ کرنا پڑے گا. ساتھ ہم نے دیکھا کہ پہلے مسائل تھے, ایک تو ٹرانزیکشن کاسٹ کے تھے, ٹرانزیکشن کاسٹ بھی کافی کم ہو گئے, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی ساری جو انٹری بیریئرس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اس لیے اب کافی لوگ فائنینشیل ورلڈ سے بھی مائکرو فائنانس کی طرف آ رہے ہیں. رائٹ, سو لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی جب فائنینشیل سروس پرووائڈرز لارج مارکیٹس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں اوپننگ بڑے اور ادر پلیس جو دوسرے پلیس کے لیے. ڈسرپٹیو انٹرنٹس فرام دا نان فائنینشیل ورلڈ میں اسٹیپ ان بیکاز دے نیڈ ٹو انشور دیٹ دیئر کسٹمرز ہیو ایکسیس ٹو فائنانس فار دیئر پروڈکٹس. جو ڈسرپٹیو انٹرنٹس ہیں وہ نان فائنینشیل ورلڈ سے آتے ہیں. اس لیے وہ آتے ہیں اس لیے بیکاز ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے, بیکاز دے نیڈ ٹو انشور دیٹ دیئر کسٹمرز ہیو ایکسیس ٹو فائنانس فار دیئر پروڈکٹس. بیکاز دیکھیں کوئی بھی ایک سیلر ہے, کوئی بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے, اس کے بائرز کے پاس اگر پیسہ ہی نہیں ہے وہ چیز خریدنے کے لیے, تو پھر وہ کیسے
سسٹین کر سکے گا مارکیٹ کو. سو جو ریٹیلرز ہوتے ہیں خاص طور پر وہ ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ خود اسٹیپ ان کریں اور فائنانسنگ پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. ہم نے کچھ ایگزامپل دیکھی ہیں برازیل میں کہ جیسے کیسے ریٹیلرز آئے اور کتنی جلدی انہوں نے مارکیٹ کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے کنزیومر فائنانسنگ دینا شروع کی اپنے پروڈکٹس کے لیے اور آہستہ آہستہ فل فلیج بینکنگ سروسز دینا شروع کر دی. So that's what happens when you ignore a large market. Then disruptive entrants come from non-financial world because they need to ensure their customers have access to finance for their products. And جیسے کہ میں نے بات کی کہ سیمنٹ کمپنیز بھی اب اپنے آ رہی ہیں. پہلی بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کنزیومر گڈز ریٹیلرز جو کنزیومرز جو گڈز استعمال کرتے ہیں ان کے جو ریٹیلرز ہوتے ہیں وہ کلاسک ایگزامپل ہے اس چیز کی. اور نیکسٹ اور ہم بعد میں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کیسے سیمنٹ کمپنیز سیمیکس اینڈ لینڈ ڈیولپر آر گوز انوالوڈ ان فائنانس فار دس ریزن. سو لینڈ ڈیولپرز کیسے اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو ہمارا فائنانشیل سیکٹر آپ نے خود بھی آبزرو کیا بیکاز وی لیونگ ان پاکستان. یہ ہمارے جو فائنانشیل سیکٹر ہے وہ اتنی زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتا, کسٹمرز کو اتنا زیادہ فیسلیٹیٹ نہیں کرتا, اینڈ اٹس اسٹل ہارڈ ٹو گیٹ لونز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. ایون جب آپ اس کے لیے کوالیفائی بھی کرتے ہیں تب بھی دیر آر پرابلمس. اتنی آسانی سی چیزیں نہیں ہوتی, لمبے پروسیسز ہیں. بہتری آ رہی ہیں, پلیس کافی زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن اوور آل بینکنگ سیکٹر کنزیومر فائنانسنگ پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہا. ان کا زیادہ فوکس کارپوریٹ فائنانسنگ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو زیادہ پیسہ یہ دے دیتے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی انہی بینک سے پیسہ لیتی ہے, تو ہمارا جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے ساری وہ تو کراؤڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. سو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنزیومر فائنانسنگ بالکل بھی نہیں کریں, لیکن کنزیومر فائنانسنگ کم کریں. اور شاید پہلے کافی زیادہ کنزیومر فائنانسنگ ہوئی تھی جب لوگوں نے بہت ساری کار فائنانسنگ وغیرہ لی تھی, بٹ اس میں کافی بینکوں کو لاسز بھی ہوئے ہیں. اب دے آر ویری کیئرفل, چیزیں ہو رہی ہیں, دے موونگ ٹوورڈ دی رائٹ ڈائریکشن, بٹ اسٹل دے آر ناٹ آپٹیمل. سو میں یہاں پہ بات کروں کہ دیکھیں لینڈ ڈیولپرز, اگر ہم یہ بات کریں پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کے لیے ہر چیز کے لیے فائنانسنگ حاصل کرنا کافی مشکل ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی بڑے لینڈ ڈیولپرز یہاں پاکستان میں بھی ہیں, ہم بے ٹاؤن کی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو وہ بھی جب آپ کوئی لینڈ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ فائنانسنگ خود سے پرووائڈ کریں. کیسے پرووائڈ کریں کہ وہ آپ کو ایک پلان دے دیتے ہیں, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے اکٹھے شاید نہ ہوں کہ وہ ساری پیمنٹ ایک دفعہ کر سکیں. سو وہ آپ کو ایک پلان دے دیتے ہیں کہ آپ پہلے اتنی پیمنٹ کریں, پھر 6 مہینے کے بعد اتنی پیمنٹ کریں, پھر ایوری 6 months یو ہیو ٹو ڈو اے پیمنٹ, ایوری 3 months اور سم تھنگ لائک دیٹ. سو اب دیکھ لیں کہ جو بھی بڑے پراپرٹی ڈیولپرز ہیں وہ سارے ایک ایسا پلان بنا کے اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہونا تو ایسا چاہیے کہ فائنانشیل سیکٹر یہاں پہ آئے پکچر کے اندر, اور وہ جو ڈیولپر ہے اس کو ساری پیمنٹ ایک ہی دفعہ فائنانشیل سیکٹر کر دیں, اور وہ کنزیومرز کو فائنانسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کنزیومر سے اوبیسلی اس کو پروفٹ بھی ملیں گے اور ساتھ وہ کنزیومر کو فائنانسنگ ملے گی. سو دیٹس اے ون ون سچویشن, بٹ دیٹ از ناٹ ہیپننگ موسٹ آف دا ٹائمز. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ڈیولپرز ہیں وہ خود سے سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ ابھی کافی جگہوں پہ کافی کامن ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ کسی بھی شہر میں پاکستان کے چلے جائیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کوئی واشنگ مشین لینا چاہتے ہیں یا کوئی چیز وہ لینا چاہتے ہیں, یا موٹر سائیکلز خاص طور پہ, تو بجائے اس کے ایک تو ہے کہ آپ لمپ سم پیمنٹ کر کے لے لیں. سیکنڈ نے آپشن رکھی ہوتی ہے کہ آپ فائنانسنگ کروا لیں ہم سے ہی, تو وہ آپ کو فائنانسنگ کر کے دے دیتے ہیں, اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے سال کا پلان لینا ہے, اتنے مہینے کا پلان لینا ہے, تو اس کے مطابق ڈفرینٹ پیمنٹس ہوتی ہیں. obviously you have to pay extra interest on that because you're using the financing. So retailers are very important in this context. پاکستان میں ابھی تک اتنا بڑا کوئی ریٹیلر آیا نہیں. میٹرو ہے لیکن وہ اتنا وائڈلی اویلیبل نہیں ہے ان ایوری پارٹ آف پاکستان. سو ریٹیلرس کے لیے اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جن کے ریٹیلر کے بہت بڑے جن کے اسٹورز ہیں وہ کنزیومر گڈس پرووائڈ کریں, ان کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ وہ ایون پاکستان میں اپرچونیٹی ہے, بیکاز فائنانسنگ کے اندر بہت بڑے بڑے گیپس ہیں اور اس گیپس کو کور کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. پہلے پرابلم یہ تھا کہ فائنانسنگ اگر دی جائے تو لوگوں سے ریکور کرنا مشکل تھا, لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کا ایشو تھا یہ وہ, لیکن کافی ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں کہ ود ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی دا سچویشن از امپروونگ اے لاٹ, اور اب کافی بہتر چیزیں ہو رہی ہیں. Non-financial companies may enter because they are already dealing with customers and can turn their infrastructure, customer knowledge and brand name into a significant market advantage. So non-financial companies جو ہیں وہ انٹر کر سکتی ہیں ہمارے باٹم آف دا پیرامڈ کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر,
بیکاز دے آر آلریڈی ڈیلنگ ود دا کسٹمرز, بیکاز وہ آلریڈی ان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نان فائنینشیل بڑی کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی کمپنیز ایسی ہیں جو ان کو اپنے گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. لائک ہم بات کر رہے تھے کہ جو پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, لیو بردرز ہیں, وہ جو چھوٹے ساشیٹس ہیں وہ اسی مارکیٹ کے لیے بنائے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ موبائل کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے وہ ڈیل کرتی ہیں. سو دس از سچ اے لارج فیکشن. اور نان فائنینشیل کمپنیز جو ان کے ساتھ آلریڈی بزنس کر رہی ہوتی ہیں, دے آر ڈیلنگ ود کسٹمرز اینڈ کین ٹرن دیئر انفراسٹرکچر, کسٹمر نالج اینڈ برانڈ نیم. اور وہ جو کمپنیز ہیں وہ اپنے انفراسٹرکچر کو, کسٹمر نالج اور برانڈ نیم کو ایک سگنیفیکنٹ مارکیٹ ایڈوانٹیج بنا سکتی ہیں اپنا. سو موسٹلی دے اسٹارٹ وتھ کنزیومر فائنانسنگ. کنزیومر فائنانسنگ بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ واٹ از کنزیومر فائنانسنگ اور اس کے کیا ڈائنامکس ہیں. آپ if you're not certain about consumer financing, please go back to the last lectures and you'll find ہم نے ایک لیکچر کا میجر پارٹ consumer financing میں کیا ہوا ہے, so you can see that. سو جو نان فائنینشیل کمپنیز ہیں وہ obviously ان کے ساتھ پہلے سے ڈیل کر رہی ہیں اور وہ اپنا انفراسٹرکچر کو, obviously ان کے پاس ایک انفراسٹرکچر بھی موجود ہے. انفراسٹرکچر سے مراد ہے کہ ان کے بڑے اسٹورز ہوں گے جو موجود ہوں گے. وہ اپنے انفراسٹرکچر, کسٹمر نالج, برانڈ نیم کو ایک سگنیفیکنٹ مارکیٹ ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں if they want. So that is an advantage they have. And mostly میں نے آپ کو بتایا برازیل کی ایگزامپل دی ہے, میں نے انگلینڈ کے اندر آپ کو بتایا, انگلینڈ کے اندر ٹیسکو, سینسبریج, یہ سارے ریٹیلر سے, پہلے ریٹیلر سے مراد ہیں کہ بڑے بڑے اسٹورس تھے اور پورے انگلینڈ میں ہیں, اور اس میں اسٹورس تھے اور جس میں وہ ہر قسم کی چیزیں بیچ رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء سے, اس کے علاوہ وہ موبائل فونس بیچ رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی چیزیں, اس لیپ ٹاپس اینڈ ایوری تھنگ. سو آہستہ آہستہ وہ کنزیومر فائنانسنگ کی طرف آئے. کنزیومر فائنانسنگ سے کمپلیٹلی وہ اب وہ فل فلیج بینکنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور ایسے ہی ہوتا ہے یہ ٹرانزیشن, ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو موبائل کمپنیز نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کیا کہ پہلے وہ صرف موبائل کمیونیکیشنز پرووائڈ کرے تھے, لیکن اب دیکھیں تو موسٹلی موبائل کمپنیز آہستہ آہستہ ریمیٹنسز کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے پہنچانے کا جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں بائی یوزنگ دا موبائلس. اب انہوں نے شروع کیا ہے, اب آپ اپنے موبائل نمبر کے ساتھ پیسے بھیج سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے. بہت سارے پروڈکٹس جیسے موبی کیش اور لائک ایزی پیسہ, سو یہ سب چیزیں اب کافی کامن ہوتی جا رہی ہیں. اور جو بھی آپ دیکھ لیں کہ پلیئر کسی بھی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس مارکیٹ سے میں اور کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, میں اپنے آپریشنس کو کیسے اور براڈ کر سکتا ہوں. سو یہ چیزیں, بیکاز یہ جو کمپنیز ہیں ساری ان سیکٹرز میں کام کرنا ہوتا ہے, اینڈ they want to know how can they improve their services, how can they provide more services to the same customer. So میں نے بتایا کہ ڈسرپٹیو انٹرنٹس تبھی آتے ہیں جب آپ مارکیٹ میں ایک مارکیٹ میں لارج فیکشن ہوتا ہے جو انسروڈ ہوتا ہے یا انڈر سروڈ ہوتا ہے, تو ان کے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکٹر کے اندر آئیں اور ان کو سرو کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں. ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے سیمنٹ کمپنی کا کیس, اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے لینڈ ڈیولپرس کا. لینڈ ڈیولپرس کی میں نے آپ سے پاکستان میں بات کی ہے کہ لینڈ ڈیولپرس جو ہیں یہاں پہ بھی فائنانسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں خود سے. اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم کہ اب موبائل کمپنیز اور اس طرح کی جو ریٹیلرز ہیں, خاص طور پر ڈسرپٹیو انٹرنٹس بہت زیادہ دفعہ بی او پی مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس پہلے وہ ڈیل بھی کریں کسٹمرز کے ساتھ, اور جو ان کا اینڈ دے کین ٹرن دیئر انفراسٹرکچر, جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, کسٹمر نالج ہے اور برانڈ نیم ہے, اس کو سگنیفیکنٹ مارکیٹ ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو لک انٹو. دا انوویشن پریمیم. سو انوویشن پریمیم کے بارے میں بات کرتے ہیں اب. ٹو آفسیٹ دا ایڈیڈ کاسٹ آف ڈیزائننگ اینڈ ڈیلیورنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز فار گراس روٹس, many are saying that the process stimulates out of the box thinking in stagnant industries, innovation that trickles up market, even if the specific innovations themselves have limited applicability beyond the BOP. To offset the added cost of designing and delivering products and services for the grassroots. So basically دیکھا جائے تو کاسٹ اس کی زیادہ ہم نے دیکھا تھا کہ اوور آل اگر ہمارے لونز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کی کاسٹ ہائی ہوتی ہے, اور جتنا بڑا لون ہوگا اتنا زیادہ ایک بینک یا ایک فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہوگا وہ لون دیتے ہوئے. اور کئی بینکس ایسے ہوتے ہیں, اور کئی بینک جو ہمارے کنونشنل بینکس ہیں وہ اس سیکٹر میں اس لیے نہیں آتے ہیں بیکاز اگر وہ اتنے چھوٹے لون دینا شروع کریں تو ان کی کاسٹ پوری نہیں ہوتی. سو دیٹس وائی دے آر لیونگ دس مارکیٹ آؤٹ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مائکرو فائنانسنگ سیکٹر خاص طور پہ اس میں اٹ ہیز بین ویری ریسورسفل
انہوں نے ہمیشہ انوویشن کی کوشش کی ہے. آپ گروپ گارنٹیز سے اگر اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے مارکیٹس کو کیسے وہ پروڈکٹس بہت سمپل بنائے جاتے ہیں. کیسے سوادار کے کیس میں نے دیکھا تھا انڈیا میں جہاں پہ پروڈکٹس بہت سمپل ہیں, لوگ اس وجہ سے بہت خوشی سے ان کے پروڈکٹس لیتے ہیں بیکاز دیئر پروڈکٹس آر ویری سمپل اور ایز کمپیئر ٹو فارمل بینکنگ. اس کے علاوہ ہم نے پیرو کے ایک بینک کی ایگزامپل دیکھی تھی جنہوں نے اپنی مارکیٹ ریسرچ کرنے کے بعد ڈفرینٹ پروڈکٹس مارکیٹ کے مطابق بنائے. سو انوویشن کا ہمیشہ آپ کو پریمیم ملے گا اگر آپ انوویشن کریں گے ان دا BOP مارکیٹ. اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جتنے بھی پرووائڈرز نے انوویشن کی ہیں دے ہیو ارنڈ سپر نارمل ریٹرنس. اور انوویشن جب ایک دفعہ ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے, پوری انڈسٹری کے اندر آتی ہے اور اس سے پوری انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے اور انڈسٹری گرو کرتی ہے جس سے الٹیمیٹلی آپ کی انسٹیٹیوشن کو بھی فائدہ ہو. سو دیر از اے پریمیم فار انوویشن. آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے یہاں پہ, ادروائز ویری ہارڈ ٹو سروائیو. As Christopher Beshuri, writing in McKinsey Quarterly, points out, some of the factors that raise the cost of serving poor consumers are actually acute forms of challenges that business confronts across all customer segments. So McKinsey Consulting بہت بڑی کنسلٹنگ کمپنی ہے دنیا کی, تو اس میں کرسٹوفر بشوری he is writing some of the factors that raise the cost of serving poor customers. وہ کہتے ہیں کہ جو فیکٹرز ریز کرتے ہیں کاسٹ ان پور کسٹمرس کو سرو کرنے کی are actually acute forms of challenges that business confront across all the consumer segments. وہ ایکچولی ایکیوٹ فارم آف چیلنجز ہوتے ہیں, ایکیوٹ فارم کے کافی جس میں شدت زیادہ, ایکیوٹ فارم آف چیلنج دیٹ بزنس کنفرنٹس اکراس آل سیگمنٹس. سو ایسا نہیں, وہی بات ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا سیکشن آپ اٹھا کے مارکیٹ کنزیومر سیگمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں رسک بالکل نہ ہو, ایسا کوئی سیگمنٹ نہیں ہوگا. ہر سیگمنٹ کا کچھ رسک ہوتا ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, اس کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ سوری اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہر سیگمنٹ کا ایک رسک ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اس مارکیٹ میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو بزنس ود دیٹ مارکیٹ. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سم آف دا فیکٹرز دیٹ ریز دا کاسٹ آف سرونگ, اور یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ جو فیکٹر ہیں وہ جو انکریز کرتے ہیں کاسٹ, وہ جو غریب لوگوں کو, بہت زیادہ غریب لوگوں کو سرو کرنے کی, وہ فیکٹر وہ ہوتے ہیں جو ہر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں, لیکن یہاں کی شدت کچھ زیادہ ہوتی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ایسے چیلنجز باقی مارکیٹس میں موجود نہیں ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ ان کی انٹینسٹی کچھ زیادہ ہے. اس وجہ سے ہمیں انوویٹ زیادہ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی کاسٹ کٹنگ پہ فوکس کرنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم نئے طریقے کون سے لا سکتے ہیں اس مارکیٹ کو سرو کرنے کے لیے, اور جتنا ہم نئے طریقے اور نئے انداز سے سوچیں گے اتنا ہم نئی پرابلمس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے. Mind the gap, services that are not being provided. سو اب بات کرتے ہیں ان سروسز کے بارے میں جو ابھی تک پرووائڈ نہیں کی جا رہی اور جن کا کافی پوٹینشیل ہے. نیو آئیڈیاز فار BOP پروڈکٹ ڈیزائن کم فرام آئیڈینٹیفائنگ دا سروس گیپس. سو دیکھیں جو نئے آئیڈیاز آتے ہیں BOP مارکیٹ پروڈکٹ ڈیزائن کے, ابھی ہم پروڈکٹ ڈیزائن پہ فوکس کریں, نیو آئیڈیاز فار BOP پروڈکٹ ڈیزائن کم فرام آئیڈینٹیفائنگ دا سروس گیپس. یہ آتے ہیں جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سروس گیپس کو. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس on access to financial services, the vast majority of people enjoy very limited choice, a rigid group loan or a single saving account. So ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی انوویشن ہو چکی ہے اور چیزیں بدل رہی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو پھر بھی ہر جو نیا MFI آئے گا وہ بڑا ایک اسٹرکٹ اس انداز میں کام کرے گا اور اس کے پاس جو پروڈکٹ کی ویریشن ہوگی وہ کافی کم ہوگی. سو دیکھیں نیو آئیڈیاز فار BOP پروڈکٹ ڈیزائن کم فرام آئیڈینٹیفائنگ سروس گیپس دیکھ کے نیو آئیڈیاز آتے ہیں پروڈکٹ ڈیزائن کے لیے. According to statistics on access to financial services, جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں access to financial services ہمیں پتہ چلتا ہے the vast majority of people enjoy very limited choices, کیونکہ ایک vast majority لوگوں کی ہے ان کے پاس بہت limited choices ہوتی ہیں. A rigid group loan or a single savings account, یا ایک ریجڈ سا گروپ لون ہوگا. ویری ریجڈ گروپ لون سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بہت کم رقم ملی ہے, اور ریجڈ گروپ لون ہوگا, پیمنٹس جو اس کا اسکیجول ہوگا وہ کافی اسٹرکٹ ہوگا, اور گارنٹی گروپ کی ہے اس لیے آپ کے اوپر فردر پریشر زیادہ ہوتا ہے. سو ریجڈ گروپ لون اور سنگل سیونگز اکاؤنٹ, آپ کو سیونگز اکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں یا پھر گروپ لون آفر کر رہے ہیں. سو آپشنز ابھی بھی کافی لمیٹڈ ہیں جو ان لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. ان کے پاس اتنی زیادہ آپشنز ہوتی نہیں ہیں جن میں وہ لوگ جن لوگوں کو وہ امپلائے کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپشنز
ہم نے دیکھا جب ایم ایف آئی انسٹیٹیوشنز ایک جگہ پہ جن کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ سچویشن بیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کا نمبر بڑھ جاتا ہے تو جو اوور آل ریٹرنز ہیں obviously پھر کمپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے سے. اوور آل جو ریٹس ہیں وہ جو کنزیومر کو مل رہے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور جو ویرائٹی آف پروڈکٹس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. پیرو کے کیس میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کافی سارے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ میگامکو جو ان کا بینک ہے وہ کتنے جو پروڈکٹس آفر کر رہا ہے وہ کافی رینج ان کی کافی زیادہ ہے اور جو ریٹس ہیں وہ بڑے اچھے آفر کر رہے ہیں. اور آن دا سوشل انٹرمیڈیشن پارٹ دے آر پرفارمنگ ویری ویل. سو آپشن پیسے ہیں لیکن اوور آل اگر ہم اون ایوریج پوری مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری کو دیکھیں گے تو دین آف کورس ایوریج دا آپشنز آر ویری لمیٹیڈ. جو لوگوں کو لونز یا جو سروسز فائنانشیل سروسز کی آپشنز ہوتی ہیں ان لوگوں کے پاس وہ کافی لمیٹیڈ ہوتی ہیں. کنزیومر لینڈنگ اینڈ مائکرو فائنانس ہیو ہسٹوریکلی فوکس آن کریڈٹ. سو میں دیکھا ہے کہ کنزیومر لینڈنگ اور مائکرو فائنانس دونوں کا جو فوکس ہے موسٹلی وہ کریڈٹ پہ رہا ہے کہ لوگوں کو کنزیومر فائنانس تو ہائی کریڈٹ اس لیے وہ کریڈٹ دیتے ہیں اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ایسا پیمنٹس لے لیتے ہیں. ان کو ڈبل فائدہ ہے. ایک تو فائدہ یہ کہ ان کو پروڈکٹ بک رہا ہے اس پہ ان کو پروفٹ ہے اینڈ سیکنڈ ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ فائنانسنگ پرووائڈ کر کے فائنانسنگ پہ انٹرسٹ ریٹ بھی بنا رہے ہیں. سو اٹ از آلویز اے گڈ بزنس ٹو بی ان اگر اف یو آر ریٹیلر. اور مائکرو فائنانس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مائکرو فائنانس جو اسمال انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان کو لونز دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو گرو کر سکیں اور سسٹینیبل ایک ریلیشن شپ بنایا جا سکے تاکہ ان کو زیادہ پروفٹس ملیں گے تو آپ کو ریٹرن ملیں گے. سو یہ آپ انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرفارم بہتر کریں. ان کی پرفارمنس پہ آپ کے پروفٹس ڈپینڈ کرتے ہیں. مائکرو فائنانسنگ ٹپکلی میئرز سکسیس بائی کاؤنٹنگ بورورز. سو مائکرو فائنانسنگ ٹپکلی اپنی سکسیس کو میئر کیسے کرتا ہے؟ دے میئر اٹ بائی کاؤنٹنگ بورورز. وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے بورورز ان کے ہیں. اس سے ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سو اگر آپ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دے ول بوسٹ کہ ہمارے اتنے بورورز ہیں. کوئی کہے کہ ہمارے اتنے بورورز ہیں اور کمپیٹ کیا جائے گا آن دا بیسس آف دا بورورز. سو بورورز ٹپیکل میئر آف سکسیس جو ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے بورورز ہیں. اینڈ ان دس ریسپیکٹ اٹس 60 to 130 million world wide borrowers represent an important achievement. And in this respect it's 60 to 130 اس کے جو 60 سے 130 ملین ورلڈ وائڈ بوررز ہیں دیٹ ریپرزینٹ این امپورٹنٹ اچیومنٹ. یہ ایک امپورٹنٹ اچیومنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں بیکاز یہ جو لوگ ہیں ان کی یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہی ہوں گے جو اسمال انٹرپرینورس ہیں جو موسٹلی بہت اسٹرگل کرتے ہیں جن کے پاس کوئی فائنانسنگ کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ ان لوگوں کو فائنانسنگ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو بیٹر ریزلٹس ملتے ہیں تو دیٹس این امپورٹنٹ اچیومنٹ. بٹ فار ادر فائنانشیل سروسز دا ایکسیس گیپ از بریتھ ٹیکنگ. چلیں یہ تو بات کر لی ہم نے صرف لونز کی. لونز میں بھی اگر دیکھا جائے تو سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ان دا ویریس پارٹس آف دا ورلڈ اسپیشلی ان پاکستان میں ہمارے پاس اتنے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. اینڈ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے بی او پی کا یہ ہے بہت زیادہ بڑا ہے. سو ان کو سرو کرنے کے لیے لوگ بہت کم ہیں. تو ابھی بھی ہمارا ایک گیپ ہے جو ان کو ایک سروس چاہیے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی. چلیں لیکن لونز میں پھر بھی سچویشن اتنی خراب نہیں ہے. بٹ فار ادر فائنانشیل سروسز دا ایکسیس گیپ از بریتھ ٹیکنگ. لیکن اگر ہم لونز کے علاوہ اور فائنانشیل سروسز کو دیکھتے ہیں تو جو ایکسیس گیپ ہے وہ بریتھ ٹیکنگ ہے, بہت ہی بڑا. لیٹس سی. Neither consumer lending nor microfinance is strong in saving. One reason that the Gates Foundation has launched a major campaign to increase saving services for the poor. So دیکھیں کنزیومر فائنانس کا فوکس بھی سیونگ نہیں ہوتا کہ لوگ وہ سیو کریں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بس اپنے ہم ان کو لونز دیں اور ہم ان کو وہ لون پہ دے دیں کوئی چیز اور وہ ہمیں پیمنٹس کریں. تو ایز اٹ از سیونگ ان کی اپنی سیونگ میں ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں, صرف اتنا ہے کہ ان کی جو پیمنٹس ڈیو ہوتی ہیں وہ واپس کرتے ہیں. اور مائکرو فائنانس میں اب دیکھتے ہیں تو ہم لونز دیتے ہیں اینڈ وی آر انٹرسٹڈ کہ وہ لونز ہمیں واپس ملے. ہم اس بات کو اتنا انشور نہیں کرتے کہ وہ لوگ اپنے لیے سیونگس کریں. سو نیدر کنزیومر لینڈنگ نور مائکرو فائنانس از اسٹرانگ آن سیونگ. یہ دونوں سیونگس پہ اسٹرانگ نہیں ہے. One reason the Gates Foundation has launched a major campaign to increase saving services for the poor. Gates Foundation بل گیٹس کی فاؤنڈیشن ہے جو دنیا کی بڑی پرابلمس پہ کام کر رہے ہیں اینڈ they have done exceptionally good job. وہ کافی چیزوں پہ انہوں نے کام کیا اینڈ they are working fine. They're spending a lot of money on health, they're spending a lot of money on education اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں.
اینڈ ابھی فی الحال جو دس از دیکھیں کیونکہ مائکرو فائنانس اور کنزیومر لینڈنگ کا فوکس سیونگز نہیں ہے، تو اس لیے جو گیٹس فاؤنڈیشن ہے انہوں نے لانچ کیا ہے میجر کمپین ٹو انکریز سیونگ سروسز فار دا پور. انہوں نے ایک میجر کیمپین چلائی ہے جس سے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں سیونگ سروسز غریب لوگوں کے لیے. Frequently, consumer lenders and microfinance institutions work under regulatory frameworks that prohibit saving mobilization outside of commercial banks. So, اب یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو. وہ کیسے آتا ہے کہ اگر کنزیومر لینڈرز اور مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس ہیں، اب جو ریگولیٹری فریم ورک ہوتا ہے وہ اکثر ان کو منع، مطلب ان کو اس بات سے obviously وہ ان کو پروہیبٹ کرتا ہے کہ آپ سیونگ موبلائزیشن نہ کریں آؤٹ سائڈ آف کمرشل بینکس، بیکاز obviously کمرشل بینکنگ نے یوزلی ڈومین لی ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پہ پیسے رکھیں، وہاں پہ سیو کریں، تو وہ سب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. اینڈ جو مائکرو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز یا کنزیومر لینڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس ریگولیشن، جو گورنمنٹ کا ریگولیشن ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لوگوں سے سیونگ اکاؤنٹس بنوا ہی نہیں سکتے یا سیونگس کے لیے ان کو سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے. کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے بیکاز ڈائریکٹ کنفلکٹ آتی ہے نا. دیکھیں اگر یہ ڈائریکٹلی ان سے سیونگز دینا شروع کر دیں گے، ان کے اکاؤنٹس کھولیں گے، وہ سب چیزیں کریں گے، تو جو کمرشل بینکس ہیں وہ ان کو اوبیسلی نقصان ہوگا. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. اور کمرشل بینکس آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ پوری دنیا میں کافی اسٹرانگ ہے، اور پاکستان میں تو کافی زیادہ اسٹرانگ ہے. سو اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسی کوئی چیز ہو، بیکاز ان کی مارکیٹ میں پرابلمس آتی ہیں اس کی وجہ سے. سو یہ نہیں ہے کہ شاید مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز اور کنزیومر لینڈرز سیونگ پروڈکٹس آفر نہیں کرنا چاہتے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریگولیٹری فریم ورک جو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ان کو منع کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ سیونگ موبلائزیشن کر ہی نہیں سکتے آؤٹ سائڈ آف کمرشل بینکس. یا تو وہ کمرشل بینک کے ساتھ مل کے کریں تو یا وہ ایز اٹ از خود سے کر نہیں سکتے. اینڈ اس وجہ سے کافی سارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز اور کنزیومر لینڈرز اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. As a result, most of low-income savings accounts around the world are offered by public sector institutions, especially post office savings bank. So اس کا رزلٹ یہی بنتا ہے کہ اگر ایم ایف آئیز جو اس مارکیٹ کو سرو کریں وہ یہ پرووائڈ نہیں کریں گے، کنزیومر لینڈرز ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کریں گے، تو پھر اور اوبیسلی جو ہمارے ٹریڈیشنل کمرشل بینکس ہیں ان تک ان کی شاید ایکسیس ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ٹریڈیشنل بینکس وہیں پہ جائیں گے نا جہاں پہ ان کو ڈپازٹس نظر آئیں گے، جہاں پہ وہ ہے ہی نہیں ہے، ایکسیس ہی نہیں ہے، وہاں پہ کیسے یہ سب سسٹم چلے گا، وہاں لوگ سیو کیسے کریں گے پیسے. سو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگ بالکل سیو نہیں کر سکتے، سیو کر سکتے ہیں لیکن دے آر آل انیفیشینٹ مینس. اپنے گھر میں سیو کر سکتے ہیں، اگر سیونگ اکاؤنٹ میں کرے گا تو اب اس میں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی ملے گا. اینڈ اگر سیونگ اکاؤنٹ اگر وہ کھول لیتے ہیں دیر از مور پرابیلٹی دے ول، اگر وہاں کچھ پیسے رکھتے ہیں تو ریگولرلی کچھ سیو کر سکیں گے، لیکن اپنے گھر میں شاید اتنا وہ سیو نہ کر سکیں. سو جو اس کا اینڈ ریزلٹ آتا ہے، دا ریزلٹ موسٹ آف دا لو انکم سیونگ اکاؤنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ آر آفرڈ بائی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز. دنیا میں جو بھی جتنے بھی لو انکم سیونگ اکاؤنٹ ہیں دنیا میں وہ آفر کیے جاتے ہیں پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن، اسپیشلی پوسٹ آفس سیونگ بینک. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں تو پوسٹ آفس کا جو سیونگ بینک ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مطلب اس کی برانچز آل اوور پاکستان ہیں، اور وہ پھر سیونگ پروڈکٹس آفر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں پہ اپنے پیسے سیو کرتے ہیں. These institutions have been notorious for poor service. لیکن یہ جو ہمارے پوسٹ آفس سیونگ بینکس ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ These institutions have been notorious for poor service. ان کی بہت پور سروس ہوتی ہے. When interviewing clients of Indian public sector banks in the 1990s and hearing repeatedly about bribes they had to pay for the most basic services. So اب اس میں کرپشن اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوکل اب تو سسٹم ٹیکنالوجی کافی انکریز ہو چکی ہے، لیکن پرانے پوسٹ آفیسز میں اکثر ایسا بھی ہوتا تھا، اور پرانے بینکس میں بھی پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے. کمرشل بینکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا لوکل ایک مینیجر ہوتا تھا، جو پیسے ان کی لوکل برانچ میں اکٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کے یوز کرتے تھے اور کئی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ایسی چیزیں کر رہے ہیں. اینڈ بیکاز آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے تو سارا پیسہ تو ایک ہی وقت نہیں استعمال ہوتا، کچھ پیسہ استعمال ہوتا ہے، باقی ویکینٹ پڑا ہوتا ہے. تو مینیجرز جو ایک پوزیشن آف ٹرسٹ میں تھے اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. اب وہ اس کا خدشہ کم ہو گیا، بیکاز اب ذرا
سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے، جس میں ہر برانچ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے سارا سسٹم، لیکن دیر آر اسٹل لوپ ہولز ان دا سسٹم، اس میں بھی ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پر جو پبلک بینکس ہے اس میں کافی پرابلم ہوتے ہیں. ہم انڈیا کی ایگزامپل لے رہے ہیں، پاکستان میں اگر آپ نیشنل بینک کی ایگزامپل لیں گے تو دیٹ از ایکولی بیڈ. آپ ان کی سروسز دیکھ لیں، سب چیزیں دیکھ لیں. پبلک سیکٹر کے جو بینکس ہیں دے ڈونٹ پرفارم ویل ایز کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہیں وہ ان سے الاٹ بیٹر ہیں، لیکن ان کو بھی بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. These institutions have been notorious for poor service. تو ہم بات کرتے ہیں جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمیشہ پور سروس دے رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ موسٹلی پور سروس ہی ہوتی ہے ان کی. مینی وینگ کلائنٹس، اب انڈین پبلک بینک سیکٹر کے جو کلائنٹس ہیں جب ان کو انٹرویو کیا گیا 1990s میں تو انہیں پتہ چلا کہ ہیئرنگ ریپیٹڈلی اباؤٹ برائبس دے ہیڈ ٹو پے فار دا موسٹ بیسک سروسز، کوئی بھی بیسک سروس انہیں چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو برائب پے کرنی پڑتی ہے، اور موسٹلی پبلک سیکٹر میں یہی مسئلہ ہے. اینڈ دیٹس وائی لوگ اس طرف جانا پسند نہیں کرتے. Right, so corruption is a huge problem when it comes to the public sector, and جو بی او پی کے اور جو باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ان کو اس چیز سے کافی واسطہ پڑتا ہے اور ان کو کافی زیادہ پرابلم ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے. For these clients, payouts to corrupt petty clerks were a fact of life. While post office saving banks usually safeguard savings, they have provided few other services. سو پہلی بات یہ ہے کہ جو پے آؤٹس کرنے پڑتے ہیں کرپٹ پارٹیز کو، دیٹ از اے فیکٹ آف لائف، کہ جو کرپٹ پارٹیز کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ایک فیکٹ آف لائف ہے. اس میں جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ چیز کریں گے تو اس کے بعد ہمارے کام ہوں گے، جس کی وجہ سے کافی لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ایسی سروسز پہ، اور اس لیے دے آر ناٹ اے ویری گڈ سولوشن جو ابھی فی الحال ہمارے پاس پور لوگوں کی سیونگس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. اور پوسٹ آفس سیونگ میں یوزلی سیو گارڈ سیونگ they have provided few other services. ہم نے دیکھا ہے کہ جو پوسٹ آفس سیونگ بینکس ہیں وہ سیو کرتے ہیں سیونگس کو، لیکن اس کے علاوہ بہت کم اور سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی خاص اور سروسز پرووائڈ نہیں کرتے. they just safeguard savings. The best of such institutions have reformed and improved. جو ان میں سے جو سب سے بیسٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ ریفارم بھی ہوئے ہیں اور امپروو بھی ہوئے ہیں، but generally poor quality of the banks offer a gapping opportunity to the companies prepared to offer better service. So یہ بہت بڑا سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا فیکشن ہے جس کو یہ سرو کر رہے ہیں، سیگمنٹ ہے. تو اگر ان کو obviously پور کوالٹی کی وجہ سے ایک گیپ آیا مارکیٹ کے اندر، ایک اپرچونٹی ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے بائی پرووائڈنگ بیٹر سروسز اینڈ اسٹاف. اس کے بعد ہم آتے ہیں دا ریمیٹنسز مارکیٹ میں. ریمیٹنسز مارکیٹ جو ہے جس میں پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، obviously انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی. دا ریمیٹنسز مارکیٹ expatriates workers sending money home is large and growing at $300 billion or more per year. تو ہم ریمیٹنس مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، دیٹ از اے لارج اینڈ گروئنگ مارکیٹ. اگر آپ نے پاکستان کے میں بھی دیکھا ہوگا تو پاکستان کے موسٹلی لوگ بیکاز پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور اس لیے کافی سارے لوگ میجورٹی آف دا فیکشن گوز ٹو یورپ میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ میں جاتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، اینڈ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں. دے سینڈ منی بیک ہوم اینڈ دیٹ از ہیوج پارٹ آف پاکستان سے انکم. اس سے ہمیں کافی انکم ملتی ہے، کافی زیادہ رقم ہوتی ہے. اور اب کافی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو کافی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اب فیسیلیٹیٹ کیا جائے، بیکاز اچھے خاصے پیسے آتے ہیں اور اگر ان کو زیادہ فیسیلیٹیشن ملے گی تو فیوچر میں زیادہ پروفٹس بھی مل سکتے ہیں. سو دیکھیں ریمیٹنس مارکیٹ جو ایکسپیٹریٹس گھر اپنے پیسے بیچتے ہیں از لارج اینڈ گروئنگ، کافی بڑی مارکیٹ ہے، گرو کر رہی ہے ایٹ $300 billion or more per year. That's a huge number. پوری دنیا کی ہم بات کریں $300 billion or more per year, یہ کافی بڑا نمبر ہے. The majority of these transfers take place between BOP participants, and آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میجورٹی ہوتی ہے ٹرانسفرز کی وہ ہوتی ہے between bottom of the pyramid people participants, because اگر آپ کے باٹم آف دا پیرامڈ میں کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی انکم 3 لاکھ یا اس سے کم ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اپرچونیٹیز بہتر دیکھنے کے لیے زیادہ آگے پیچھے جانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور میجورٹی یہی یہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں، جو اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے باہر اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں. سو بی او پی مارکیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان ہوتے ہیں. Although customers may feel comfortable with traditional informal channels, they actually be better off switching to formal money transfer services. They will spend less as a portion of amount sent, and their hard-earned money will be safer too. So سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو کسٹمرز ہیں وہ
ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ود ٹریڈیشنل انفارمل چینلس. انفارمل چینل کے ساتھ کام کرنے کو وہ انفارمل چینل سے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہنڈی کے تھرو پیسے بھیجے جاتے ہیں, پرائیویٹ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تھرو پیسے بھیجے جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی ایکسچینج, منی ڈیلرز, اس طرح کے بہت سارے ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں. سو آل کسٹمرز میں فیل کمفرٹیبل ود ٹریڈیشنل انفارمل چینلز. کسٹمرز ہو سکتا ہے کہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ٹریڈیشنل انفارمل چینل سے پیسے بھیجنے کو, بیکاز اوبیسلی وہ ایک لوکل مارکیٹ میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر ہوتا ہے کہ کیا جو پیسے جا رہے ہیں اس پہ کتنے, وہ لوکل بندوں کو کافی جانتا ہوتا ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوتے ہیں. سو کسٹمر ہو سکتا ہے کہ کمفرٹیبل ہو ٹریڈیشنل انفارمل چینلز. They may actually be better off switching to formal money transfer services, لیکن وہ better off ہو سکتے ہیں اگر وہ switch کر جائیں formal money transfer services کی طرف. formal money transfer services کی طرف. They will spend less as a proportion of amount sent. ان کو as a proportion of amount sent جو پیسے دینے پڑیں گے وہ کم ہوں گے. And their hard earned money will be safer too. وہ جو ان کا پیسہ جو وہ اتنی مشکل سے کماتے ہیں وہ سیف بھی ہوگا, بیکاز جو اگر آپ جو ٹریڈیشنل انفارمل چینل سے بیچتے ہیں آپ کا پیسہ ضائع بھی ہو سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کو کافی پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فارمل چینلز یوز کریں گے آپ کو اسپینڈ کم کرنا پڑے گا ایز اے پرپورشن آف دا اماؤنٹ سینٹ, اینڈ ہارڈ اینڈ منی جو آپ کا ہے وہ سیف بھی رہے گا. BOP customers typically use money transfer organizations such as Western Union and MoneyGram, as well as smaller specialized companies rather than banks. So جو BOP جو باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز لائک ویسٹرن یونین کو اکثر یوز کیا جاتا ہے, اینڈ منی گرام, اور یہ والی دو آرگنائزیشنز کافی گلوبلی کام کر رہی ہیں, ایز ویل ایز اسمال اسپیشلائز کمپنیز رادر دین بینکس. بینکس کو بہت کم یوز کیا جاتا ہے, زیادہ تر اس طرح کی کمپنیز کو یوز کیا جاتا ہے. The remittances corridor between the United States and Latin America are almost completely dominated by money transfer companies, even though the enormous scale of remittances flows attracts the attention of major banks. So اگر دیکھا جائے تو جو ریمیٹنسز کوریڈور یونائٹیڈ اسٹیٹس لیٹن امریکہ میں جو میکسیکو اور پیرو اور یہ جو سارے لیٹن امریکہ, چلی, لیٹن امریکہ کے جتنے ملک ہیں یہاں سے کافی لوگ جاتے ہیں امریکہ میں, یونائٹیڈ اسٹیٹس میں, بیکاز یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کام کرنے کے لیے, اور وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. تو اگر دیکھا جائے تو اور آلموسٹ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس لیٹن امریکہ میں وہ لوگ, تو وہ یہ جو پوری مارکیٹ آلموسٹ کمپلیٹ ڈومینیٹڈ بائی منی ٹرانسفر کمپنیز. منی ٹرانسفر کمپنیز جو سارا پیسہ جو بھی ان کا جا رہا ہوتا ہے واپس, یہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں منی ٹرانسفر کمپنیز. منی ٹرانسفر کمپنیز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں سروس. اتنی بڑی مارکیٹ کو کافی زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کمپنیز لائک ویسٹرن یونین, منی گرامز اینڈ اسمال اسپیشلائزڈ کمپنیز وہ یہ سروس پرووائڈ کریں. ایون دو دا انوائرمنٹ اسکیلز آف ریمیٹنسز فلوز اٹریکٹ دا اٹینشن آف میجر بینکس. میجر بینکس کی کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ان کا اتنا بڑا اسکیل ہوتا ہے, تو اسکیل از سو انارمس, اور جو میجر بینکس ہیں ان کو بھی اٹریکٹ یہ کرتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں کچھ خاص کیا نہیں گیا, اور اگر بینکس اس مارکیٹ میں آتے ہیں تو دے کین ارن اے لاٹ آف منی, اور ان کے آنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا جو لوگ ہیں ان کو, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو ان کو ایز اے پرسنٹیج آف دیر انکم پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ بھی کم ہوگی, اینڈ جو ان کو سوری اینڈ سیکنڈ چیز جو ہے ان کو پیسہ سیفلی پہنچے گا جہاں پہ بھی وہ پہنچانا چاہتے ہیں. Banks have potential cost advantages over money transfer companies, but have not yet changed established customers' behavior patterns on a large scale. So banks obviously potential cost advantages ہیں ان کو, because banking network all around the world ہوتا ہے, اور آپ اس کئی گلوبل بینکس ہیں جو اگر آئیں گے تو ان کے لیے یہ سروس پرووائڈ کرنا کافی آسان ہے. بینکس اور کاسٹ ایڈوانٹیج ہیں آلریڈی ان کی, اگر آلریڈی جو ان کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کو یوز کر کے سروس پرووائڈ کی جا سکتی ہے, اور منی ٹرانسفر کمپنیز کے لیے شاید یہ اتنا آسانی سے پاسبل نہ ہو. لیکن اگر آپ منی ٹرانسفر کمپنیز کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو کیا ایڈوانٹیج, ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے, اگر آپ ویسٹرن یونین کی بات کرتے ہیں تو ویسٹرن یونین نے ایک جو اب دیکھ لیں یہ پریکٹیکل کنٹیکس میں باتیں آ رہی ہیں کہ ویسٹرن یونین نے جو ایک ٹیکنیک یوز کیا وہ کیا ہے. ویسٹرن یونین کا بیسکلی اپنا جو خود سے آفس ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. موسٹلی وہی کرتے ہیں کہ آگے لوگوں کو اپنا فرینچائزی بنا لیتے ہیں. کوئی لوگ جو ٹریول ڈیلر ہوتا ہے وہ ہے, کوئی شاپ کیپر ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسا بندہ, اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو وہ اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں اور اس کے تھرو ٹرانسفر کرتے ہیں, اور اس کا پورشن اس کو انکم کا دے دیتے ہیں اور خود سے اپنا پورشن لے لیتے ہیں. وہ یہ کیا کریں. سو اگین دا سیم تھنگ ہم نے مائکرو فائنانسنگ کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ اگر اپنا پورا انفراسٹرکچر دوبارہ بنانے کی کوشش کی جائے
تو that is costly. So Western Union کیا کر رہا ہے؟ Western Union is not building its whole infrastructure. پوری دنیا میں اپنا انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش نہیں کر رہا. if Western Union does that, ان کی کاسٹ اتنی ہائی ہو جائیں کہ پورا بزنس سسٹینیبل ہو ہی نا. So they form partnerships with people all around the world. اور پارٹنرشپس وہ ایسے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے ریکوائرمنٹ ہے، کہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے لوگ جو پیسے پہنچا سکتے ہوں، اور پھر وہاں پہ جو لوکل ریٹیلر ہیں یا لوکل کوئی ٹریول ایجنٹ ہے تو اس کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کر کے ہی کام کر لیتے ہیں. سو دیٹس وائی، اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ کم ہے اور وہ پروفٹ اچھے بنا رہے ہیں. لیکن بینکس کا اگر دیکھا جائے تو ان کا آلریڈی انفراسٹرکچر موجود ہے، ان کی برانچز ہر جگہ ہوتی ہیں اور گلوبل بینکس کی برانچز ہر جگہ پہ ہیں. اس کے علاوہ کہ اور بینکس کی کوآرڈینیشن اچھی ہوتی ہے، دوسری اگر کوئی اور دوسرا بینک اس کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. سو پوٹینشیل کاسٹ ایڈوانٹیجز ہیں بینک کو، لیکن ابھی تک کوئی اس طرف کام نہیں ہوا، کوئی اسٹیبلش بٹ ہیو ناٹ یٹ چینج اسٹیبلش کسٹمر بیہیویئر پیٹرنز اور لارج اسکیل کسٹمر پیٹرنز کو، بیہیویئر کو جو لارج اسکیل پہ چینج کرنے کی کوشش کوئی خاص نہیں کی گئی، اور یہ کمپنیز ہی سارے کام کر رہی ہیں. Insurance companies are beginning to wake up to the BOP market as well. So دیکھیں دو مارکیٹس ہم دیکھ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہماری کنزیومر سیونگ پروڈکٹس پرووائڈ نہیں کیے جا رہے ہیں. سیونگ پروڈکٹس آر اے ہیوج گیپ بٹوین، کیونکہ وہ BOP کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو پرووائڈرز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں سیونگ پروڈکٹس کے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز مارکیٹ میں کیسے ایک گیپ ہے جس کے اندر پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور کوئی بڑا پلیئر آ کے پینیٹریٹ کر سکتا ہے. اینڈ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اور یہ دو مارکیٹس ہم دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں انشورنس کمپنیز. انشورنس کمپنیز آر بگننگ ٹو ویک اپ ٹو دا BOP مارکیٹ ایز ویل. جو انشورنس کمپنیز ہیں اب وہ بھی BOP مارکیٹ کو کافی سیریس لینا شروع کر رہی ہیں. وائل دا نمبر آف انشورڈ آر رائزنگ فاسٹ ایٹ 78 million people in the micro insurance area, only a fraction of BOP market households have meaningful insurance coverage today. سو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نمبر آف انشورڈ پیپل ہے وہ بہت جلدی رائز کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہمارے فریکشن آف BOP مارکیٹ ہاؤس ہولڈز اور میننگ فل انشورنس کوریج ٹوڈے ایک بہت چھوٹا پرسنٹیج ہے BOP مارکیٹ کا، باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کا، جو ابھی جن کے پاس کوئی میننگ فل انشورنس کوریج ہے. سو انشورنس ہم نے پھر دیکھا کہ انشورنس ایک بڑا امپورٹنٹ اگر انشورنس اگر یہ BOP کے کسٹمرس کو ملے تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر دیکھیں انشورنس ہوتا کیا، انشورنس یہی ہوتے ہیں نا کہ آپ اپنے رسکس کو مینیج کرتے ہیں تھرو انشورنس. لائک BOP کے لوگ جو ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے رسک ہی بہت زیادہ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رسک بہت زیادہ ہے، اور جو اپنے رسک ہیں وہ ان کو مینیج کر سکتے ہیں بائی یوزنگ انشورنس. سب سے بڑا رسک جو ان کا ہے وہ ہیلتھ کا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ کی وجہ سے اکثر ان کی ساری سیونگز ختم ہو جاتی ہیں. اکثر وہ جب جاب پہ نہیں جاتے تو ان کی اوبیسلی ان کی جو انکم ہے وہ بھی سفر کرتی ہے، اینڈ دیئر ہول فیملیز ہیو ٹو سفر. سو جو مین چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ دیٹ از اے ویری پرابلمٹک تھنگ فار دیم کہ وہ کہ دے ہیو دس ہیوج ولنریبلٹی. سب سے بڑی ولنریبلٹی جو ان کی لائف میں ہے دیٹ از ہیلتھ ایشوز. جس جگہوں پہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ ہیلتھ ایشوز ہونے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں. سو اگر وہ اپنے ہیلتھ رسک کو مینیج کریں گے تو دے کین ہیو ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ سگنیفیکنٹلی امپروو کر سکتی ہے. سو ابھی بھی ہم بات یہ کریں گے کہ انشورنس کمپنیز اب کوشش کریں کہ وہ BOP مارکیٹ کو تک اپنے پروڈکٹ پہنچائیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو مائکرو انشورنس ارینا میں ابھی میں دیکھا ہے اونلی فریکشن آف BOP مارکیٹ ہاؤس ہولڈز میننگ فل انشورنس کوریج ٹوڈے. بہت ایک چھوٹا پرسنٹیج ہے مارکیٹ کا جن کے پاس میننگ فل انشورنس کوریج ہے آج بھی. ادر سروسز ہیو ہارڈلی پینیٹریٹڈ دا BOP مارکیٹ ایٹ آل. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اور جو سروسز ہیں انہوں نے BOP مارکیٹ میں ہارڈلی ابھی کو پینیٹریشن ہے ہی نہیں. دا پوٹینشیل ویلیو ٹو ملینز آف فیملیز مین that they represent tremendous opportunities in hands of the right place. So بات یہ ہے کہ potential value to millions of families کہ ان کی جو potential value ہے وہ millions of families میں مطلب بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ان فیسلٹیز کی ضرورت ہے. that represent tremendous opportunities in the hands of right place. So یہ ایک بہت بڑی opportunities ہیں اگر وہ right place کے ہاتھوں میں ہوں. Consider the following financial service that could help make low income people better off while
فرنیشنگ پرووائڈرز ود پروفیٹیبل لائنز آف بزنس. پھر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کچھ فائنینشیل سروسز جو غریب لوگوں کی جو لو انکم لوگوں کی زندگی کو بہت بیٹر آف کر سکتی ہیں while furnishing providers with profitable lines of business. اور پہلی بات ہے کہ دس از اے ون ون سچویشن. جو ہمارے لو انکم پیپل ہیں ان کی جو وہ بہت بیٹر آف ہو جائیں گے, اینڈ سیکنڈلی جو پروفیٹیبل لائنز ہوں گی بزنسز کی وہ مل جائیں گی ہمارے جو سروس پرووائڈرز ہوں گے. دیکھیں ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ بی او پی میں فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو مل رہی ہے. سیکنڈ, آپ کو یہ فائدہ ہے, آپ کے بزنس اگر اف یو آر فائنینشیل کمپنی اور مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن اور بینک, آپ کی گروتھ بڑھے گی, آپ کے پروفٹس بڑھیں گے. اور ایون آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو گیپ اتنے زیادہ مارکیٹس کے اندر اور کوئی سرو کرنے والا ہے نہیں مارکیٹ کو, اس لیے نان مارکیٹ پلیئرز بھی نان فائنینشیل پلیئرز بھی آ رہے ہیں, جیسے ریٹیلرز آ رہے ہیں, موبائل فون نیٹ ورکس آ رہے ہیں. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ان کو سرو کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات دیکھا تھا کہ ہم نے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم کچھ فائنینشیل سروسز دیکھیں گے جو ایک تو لوگوں کی زندگی کو بہتر کریں گے اور ساتھ پرووائڈرز کے لیے بھی پروفٹس ہوں گے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں رینیویبل انرجی لونز. Inclusive finance can play a small but important role in combating climate change. Developing countries can move towards a low carbon development path if they bring renewable energy to clients who have previously had no energy or used kerosene, charcoal or other environmentally destructive sources. So renewable energy loans دیے جا سکتے ہیں. Inclusive finance can also play a small but important role in combating. ایک چھوٹا سا رول ہے لیکن امپورٹنٹ رول ہے اگر انکلوسیو فائنانس جو پلے کر سکتا ہے by providing loans for renewable energy. اور اس سے کیا ہوگا؟ ہم کمبیٹ کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کو. ڈیولپنگ کنٹریز کین موو ٹورڈز اے لو کاربن ڈیولپمنٹ پاتھ. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ موو کر سکتی ہیں ایک لو کاربن ڈیولپمنٹ. دیکھیں کاربن از دا مین تھنگ جو ہماری گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہی ہے. سو ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ ایک کین موو ٹورڈز اے لو کاربن ڈیولپمنٹ پاتھ. وہ ایک لو کاربن ڈیولپمنٹ پاتھ کی طرف جا سکتی ہیں if they bring renewable energy to clients. اگر وہ کلائنٹس کو رینیوبل انرجی سورسز دے سکیں. وہ پریویسلی یوز نو انرجی, جنہیں شاید اس سے پہلے کوئی انرجی یوز ہی نہیں کی, یا یوز کیروسین آئل یوز کیے, چارکول یوز کیا ہے, یا پھر ادر ڈسٹرکٹیو سورسز, یا پھر اس کے علاوہ جو انوائرمنٹلی ڈسٹرکٹیو سورسز اور ہیں وہ یوز کیے. The upfront cost of a solar home lighting system is too high for most people to buy it at once, making financing a necessity. So اگر ہم سولر لائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اپ فرنٹ کاسٹ آتی ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے, بیکاز آپ کو سولر سیلز لینے پڑتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو بیٹریز لینی پڑتی ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو اسٹیپ رکھنی پڑتی ہیں. تو اگر اپ فرنٹ کاسٹ اگر آپ کو ایک ہی دفعہ دینی پڑے, اور خاص طور پر بی او پی مارکیٹ کے لوگ, تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو بائی دس پروڈکٹ. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر کوئی فائنانسنگ کمپنی آئے اور وہ لونز دے, وہ رینیوبل انرجی لون دیں لوگوں کو, اور لوگ یہ سسٹم لگوا لیں, اور جیسے وہ بل پے کرتے ہیں ویسے نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انرجی, آپ گیس یوز کرتے ہیں, الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں, تو پرووائڈر کو آپ بل دیتے ہیں. لیکن اس کیس میں, سولر کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم میں تو بل نہیں دینا پڑتا, لیکن آپ کو اکٹھے 2 یا 3 یا 4 لاکھ کا ایک سسٹم لگانا پڑتا ہے. وہ لگانے کے بعد آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی بلس, صرف آپ کو بیٹریز ریپلیس کرنے پڑیں گی, وہ بھی کافی عرصے کے بعد جا کے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ اپ فرنٹ اتنی ہائی کاسٹ آ گئی ہے, وہ اگر بندہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو ہاؤ کین دے میک اے ٹرانزیشن فرام کنوینشنل انرجی سورسز ٹو رینیوبل انرجی سورسز. سو یا پھر اگر کسی نے کبھی یوز ہی نہیں کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں, کسی کے پاس کوئی انرجی سورس ہے نہیں کسی گاؤں میں, انہیں ہم کہتے ہیں 1 لاکھ روپے کا سسٹم لگے گا, آپ کو یہ انرجی ملے گی, تو وہ اس کے لیے بھی ہارڈ ہوگا, بیکاز شاید اتنے پیسے اس کے پاس نہ ہو. لیکن اگر ایک فائنانسنگ کمپنی آ جاتی ہے, ایک بینک درمیان میں آ جاتا ہے, اور وہ آپ کو وہ لوگوں کو فائنانسنگ دے دیتا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, جو پرووائڈرز ہوں گے ان کو پروفٹس مل جائیں گے, جو سولر سروسز پرووائڈر ہیں ان کو پروفٹ مل جائیں گے, اور جو لوگ ہیں ان کو ایک سروس مل جائے گی, اینڈ دے ہیو ٹو پے اے منتھلی بل لائک کائنڈ آف تھنگ, اور ویسے ہی ہوگا جیسے آپ منتھلی ایک بل پے کریں. سو دیٹ از, اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اب یہ چیز ایسا کافی اسٹارٹ ہو رہی ہے. اب آپ کو سولر, بیکاز وی ہیو اے ہیوج انرجی کرائسس ان پاکستان, آپ لوڈ شیڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
اور اس کو کور کرنے کے لیے اب سولر کافی انوویٹو سولوشنز آ رہے ہیں. سولر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فنانسنگ اب آسانی سے اویلیبل ہے اور کافی جگہوں سے اویلیبل ہے, کافی سارے بینکس یہ دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ پلیئرز بھی بہت سارے دے رہے ہیں. یہ پرابلم جو ہے یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹ از این ایکسپینسو اپ فرنٹ کاسٹ, تو اس لیے کافی سارے جو ریٹیلرز ہیں سولر پینلز کے وہ آپ کو فنانسنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. سولر الیکٹرک لائٹ کمپنی سیلکو, a solar energy supplier in India, arranges for banks to make loans that finances its products. Most of Selco's 100,000 or so customers finance this way gain access to electricity for the first time. So اب دیکھیں انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو سیلکو ہے سولر انرجی سپلائر ان انڈیا, وہ یہ انرجی سپلائر ہیں سیلکو, سولر الیکٹرک لائٹ کمپنی ہے جو یہ سولر انرجی سپلائر انڈیا میں وہ ارینج کرتے ہیں فار دا بینکس ٹو میک لونز دیٹ فائنانس پروڈکٹ. وہ بینکس کے لیے ارینج کرتے ہیں کہ وہ لونز دیں جو فائنانس کریں پروڈکٹس کو. موسٹ آف سیلکوز 100,000 اور سو کسٹمر فائنانس دس وے گین ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی فار دا فرسٹ ٹائم. سو جو ان کے موسٹ آف دا ان کے 1 لاکھ جو کسٹمرز ہیں جو میجورٹی ہیں وہ ہیں جنہوں نے الیکٹریسٹی تک ایکسیس حاصل کی ہے پہلی دفعہ. سو دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی الیکٹریسٹی کے بارے میں دیکھا سنا ہی نہیں تھا اور ان کو بھی ابھی پروڈکٹس مل رہے ہیں, اینڈ دیٹ از اویلیبل بیکاز دس کمپنی از ایبل ٹو فائنڈ فائنانسنگ فرام دیم. اگر فائنانسنگ ارینج نہ کر سکیں بینک سے تو پھر اٹ از آلموسٹ امپاسبل فار دیز پیپل ٹو ایکسیس الیکٹریسٹی. Many small energy companies seek partnerships with financial institutions to help finance their clients' acquisitions. So ہم نے دیکھا کہ جو اسمال انرجی کمپنیز ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اپنے کلائنٹس کو اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے. بٹ سو فار سیلکو از ون آف دا فیو کمپنیز ٹو ہیو براٹ سچ ارینجمنٹ ٹو اسکیل. لیکن انڈیا میں سیلکو ہی ایک کمپنی ہے جو ایسے ارینجمنٹ کو اسکیل تک لا سکیں. پاکستان میں بھی دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو کافی سارے پلیئرز ابھی ہمارے سولر انرجی میں آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایک ایسی ہمارے سامنے کوئی ڈیفائننگ نیم نہیں آیا جو پوری مارکیٹ کو جس نے اسکیل حاصل کیا ہو اور بینکس کے تھرو وہ آسانی سے لون لے کے دے سکتے ہو لوگوں کو. اسی لیے بہت زیادہ چھوٹے پلیئرز اس مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں. کئی لوگ خود سے فائنانسنگ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دیٹ از ہیپننگ نا. اس کے علاوہ ایجوکیشن لونس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان پور کمیونٹیز چلڈرن آر ایسیٹس بیکاز آف دا فیوچر سپورٹ دے ول پرووائڈ ٹو دا فیملی. سو جو پور کمیونٹیز ہوتی ہیں اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسیٹ ہوتے ہیں بیکاز آف دا فیوچر سپورٹ دے ول پرووائڈ ٹو دا فیملی, بیکاز فیوچر میں جو سپورٹ وہ پرووائڈ کریں گے فیملی کو. ایجوکیشن امپرووز دیئر انکم جنریشن پوٹینشیل, اور ایجوکیشن obviously امپروو کرتی ہے ان کا انکم جنریشن پوٹینشیل. لیبر جابس میں سے obviously آپ اتنے پیسے نہیں بنا سکتے. اگر آپ if you have a good education you can become a good entrepreneur, you can do a good job. So اس وجہ سے ایجوکیشن is of extreme importance, and یہ غریب لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ if they invest in education they will reap rewards in future, اور بچے because kids they consider kids as their assets. School loans help families pay what for them are largely lump sums when fee comes due. In Kenya, Equity Bank education loans allows families to keep children in school and improve their future and standard of living. So basically یہ لوگ کئی دفعہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسکول کی فی پے کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. ہم نے کینیا میں ایک دیکھا ہے کہ ایکوٹی بینک جو بڑا ایک مشہور ہوا ہے, ایکوٹی بینک ایجوکیشن لونز پرووائڈ کرتا ہے دیٹ allow families to keep children in school. وہ فیملیز کو یہ الو کرتے ہیں کہ وہ بچے obviously اگر لون ہوگا آپ تبھی ان کو بھیج سکیں گے اسکول کے اندر, اور جب وہ اسکول جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان کے جو فیوچر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت امپروو ہوگا. پھر ہم آتے ہیں پینشنز اینڈ میوچل فنڈس کی طرف. پینشنز اینڈ میوچل فنڈس, لو انکم فیملیز نیڈ پینشن بینیفٹس ٹو پروٹیکٹ دیم فرام destitution during the old age or disability. But in many countries government provides no old age safety net. اب یہی بات کرتے ہیں, اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں the government provides no old age safety net. جو obviously جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی old age safety net نہیں, they are on their own, right? So اگر وہ اپنے پینشن فنڈ نہیں بناتے, اگر وہ اپنے لیے پیسہ سیو نہیں کرتے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کہ جب ان کی ایج زیادہ ہو جائے تو دین اٹ از ویری پرابلمٹک کہ وہ لوگوں کی کیا حالت ہوگی. دے ہیو ٹو ریلائی آن دیئر کڈس
اینڈ ایک سسٹم چل رہا ہے, لیکن اب کافی اس میں اب دیکھیں ایشوز بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, اور ہر بندہ اگر اپنی پینشن فنڈ مینٹین کرنے کی کوشش کرے, نو میٹر کہ وہ کتنی زیادہ ہو کتنی کم ہو, لیکن اگر ایک اس طرح کا سلسلہ چلے تو کافی بہتر ہوگا. ہمارے یہاں تو بی او پی مارکیٹ کو تو چھوڑ دیں, لیکن جو ہماری نارمل مارکیٹ ہے اس میں بھی ہمارے پینشنز کی کافی ایشوز ہیں. صرف گورنمنٹ امپلائیز کی پینشنز ہیں جو وہ کافی بہتر ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں کافی پرابلم آتا ہے ہمارے پینشن مینٹیننس میں, اور پینشن کیسے چلتی ہے. سو اس پہ بھی ویسے کام ہو رہا ہے. کافی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ پاکستان ہے جو وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اس میں کافی اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اب بات جو مین بات ہے کہ لو انکم فیملیز کو بھی چاہیے ہوتی ہے, دے نیڈ پینشن بینیفٹس پروٹیکٹ themselves from destitution during the old age. انہیں بھی پینشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں اولڈ ایج میں ڈسیبلٹیز. بٹ ان مینی کنٹریز پور گورنمنٹس پرووائڈ نو اولڈ ایج سیفٹی نیٹ, اور بہت سارے ملکوں میں اولڈ ایج سیفٹی نیٹس کیونکہ نہیں ہوتے, اس لیے they have to prepare for themselves. اور دس سروس کین بی پرووائڈیڈ بائی پینشنز ان میوچل فنڈز. میوچل فنڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو انویسٹمنٹ پہ ریٹرن ملے گا, تو دیٹ از ون تھنگ. اس کے علاوہ پینشن فنڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آبویسلی آپ جب ریٹائر ہوں گے تو یو ول گیٹ ریٹرنس. In 2006, the Self-Employed Women Association Seva Bank, a specialized microfinance bank, launched India's first micro pension scheme as a joint venture with Unit Trust of India, UTI Asset Management Company. So 2006 میں ہم بات کرتے ہیں جو سیلف امپلائڈ وومن ایسوسیشن سیوا بینک, ایک سیلف امپلائڈ وومن ایسوسیشن سیوا بینک, اسپیشلائزڈ مائکرو فائنانس بینک, ایک اسپیشلائزڈ مائکرو فائنانس بینک کھولا گیا. لانچ ان انڈیاز فرسٹ مائکرو پینشن اسکیم. انہوں نے انڈیا کی سب سے پہلی مائکرو پینشن اسکیم کھولی ایز اے جوائنٹ وینچر ود یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا ایسٹ مینجمنٹ کمپنی. ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا, اس کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک مائکرو پینشن اسکیم کھولی. سو دیکھیں کیسے انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا, جس کو سے جو سیلف امپلائڈ وومن ہیں وہ بھی اب پینشن اسکیمز اپنے لیے خود رن کر آبویسلی بنا سکتے ہیں اور بینک کے تھرو, اور اس سے ان کو جو فیوچر میں بہت فائدہ ہوگا. As distributor, Seva Bank collects regular contribution as low as 50 rupees, $1.20, and forwards them to UTI for a 3% commission. UTI opens individual retirement accounts through which customers can invest in the Indian stock or bond markets. So اب دیکھیں کہ جو سیوا بینک کلیکٹرز ہیں وہ ریگولرلی کلیکٹ کرتے ہیں 50 روپے, وہ آگے اب یو ٹی آئی جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو دیتے ہیں, ان کو 3% جو ہمارا جو یہاں پہ سیوا بینک ہے اس کو 3% کمیشن ملتا ہے. اب یو ٹی آئی پھر انڈیویجول اکاؤنٹس کھول لیتا ہے ان سب کے لیے, جس کے تھرو وہ انڈیا کی اسٹاک یا بانڈ مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو دیکھیں کیسے باٹم آف دا پیرامڈ والے لوگ بھی اب اسٹاک مارکیٹ اور بانڈ مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں, رسائی حاصل ہو سکتی ہے. پاکستان میں ابھی یہ والے ایشوز ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز ایشوز. Most of these pension products are at an early stage of development, but the needs they address, energy, education, and old age security, are fundamental. Products like these offer a next generation of opportunities for first movers. So میں دیکھا کہ جتنے بھی products ہیں یہ ابھی ایک early stage پہ development میں, and they address and the needs they address, جو needs وہ address کریں like energy ایک requirement ہے کافی بڑی, education and old age security اور fundamental, یہ fundamental needs کو address کر رہے ہیں. Products like these offer next generation of opportunities for first movers. So اس طرح کے products کی وجہ سے جو بھی obviously اس میں مارکیٹ میں پہلے موو کرے گا اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا. سو ابھی ہم پروڈکٹس کے بارے میں بات کریں, پروڈکٹس فار دا بی او پی مارکیٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے. ہم نے ہیلتھ انشورنس میں دیکھا کہ انشورنس جو پرووائڈرز ہیں وہ بھی مارکیٹ اسی سے لے رہے ہیں, لیکن ابھی کافی گیپ ہے اور جو ان کو کور کرنا پڑے گا. ریمیٹنسز مارکیٹ کے بارے میں ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نے جو فائنلی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے پینشنز اور اس طرح کی چیزیں بھی بی او پی مارکیٹ کے لیے آ رہی ہیں. So that's it for today. Thank you for your time. I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.